पंजाब में तालीमी इदारे, शादी हॉल, रेस्टोरेंट, पार्क और सिनेमा हॉल बदस्तूर बंद रहेंगे। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ किट, समाजी और मजहबी इज्तिमात, खेल की सरगर्मियों के लिए इकट्ठ की इजाजत नहीं दी जाएगी। तमाम कारोबारी मकामात सुबह 9 से शाम 7 बजे तक पीर ता जुमा खुले रहेंगे, जबकि मेडिकल स्टोर, पंक्चर शॉप, आटा चक्की तंदूर, ज़राई वर्कशॉप 24 घंटे खुली रखने की इजाजत होगी। पंजाब हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन के हवाले से तौसी नोटिफिकेशन जारी। फैसलाबाद में कल से घंटाघर के 8 बाजारों में लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अमीन बट एसओपीज पर अमल दरामद कराने के लिए मुतहर्रिक। फैसले को अंजुमन ताजरान के सरपरस्ती आला शाहिद रजाक सिक्का ने ताजों के लिए खुशाइन करार दिया, जबकि डड़ावाला के बाजार खोलने का फैसला न हो सका। तानलेवाला में भी बंद मार्केटें एसओपीज के तहत खोलने पर इत्तेफाक। ताजिर हल्फनामे जमा कराएंगे, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। एसी उसामा शारून की ज़रिए सदारत इजलास में फैसला। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिकंदर आजम की ज़रिए सदारत इजलास। सदर अंजुमन ताजरान मसूद अहमद बट ने ताजों की जानिब से एसओपीज पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। समंदरी के ताजर भी हिफाजती तदाबीर पर अमल करने को तैयार, बाजार खोले जाएंगे। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर चिन्योट में कार्रवाइयां रवामा। 240 दुकानें, मॉल्स और रेस्टोरेंट्स को सील किया गया। हिफाजती तदाबीर न अपनाने वाले 34 ट्रांसपोर्टर्स के चालान भी किए गए। एफडीए सिटी में वीरानिया सरकारी बाबुओं की अदम दिलचस्पी ने सूरत-ए-हाल मजीद बिगाड़ दी। 9000 अलॉटियों ने 2.5 अरब रुपए दबा लिए। किसी की एक साथ तो किसी ने डेवलपमेंट चार्जेस वाजिबुल अदा। नादहिंदगान के 150 प्लॉट्स की अलॉटमेंट मनसूखी का भी कोई असर न हुआ। माली साल 2019-20 का आखिरी रोज एफबीआर दफातर रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। स्टेट बैंक और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांचेस भी टैक्स वसूलियों के लिए रात गए तक खुली रहेंगी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो कपड़े के ताजों ने भी महंगाई का इंदिया दे दिया। कपड़े की कीमतों में 10% तक इजाफा हो चुका। किराए भी बढ़ाए गए। आम आदमी की कुव्वत खरीद मुतासिर, कारोबार को नुकसान का खदशा। आटे की कीमतें काबू में आई, ना फराहमी यकीनी बनाई जा सकी। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड आटा नायाब। शहरी मुनाफाखोरों के रहमो करम पर ओपन मार्केट से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर। मुस्लिम लीग नवाज जंग का महंगाई के खिलाफ अवामी आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला। जिला सतह पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब की जाएगी। खवातीन विंग के इजलास में तमाम मकबा फिक्र को महंगाई मुकाओ मुहिम में शामिल करने का ऐलान। मरकजी सदर पासवान हाईएस्ट वैगन एसोसिएशन ने पेट्रोल की कीमत में कमी ड्रामा करार दिया। फैसलाबाद में माली साल का आखिरी रोज महकमे माल का अमला रिकवरियों में मसरूफ। इंतजामिया ने अमले को 100% वसूलियों का हदफ मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। लॉकडाउन में तालीमी इदारे बंद, लेकिन फेस्को का मीटर ऑन। डीपीएस में खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल होने के बावजूद स्पोर्ट्स फंड्स की वसूली जारी। निजी तालीमी इदारों का फीसें क्लियर करने का मुतालबा पूरा न हो सका। पंजाब हुकूमत ने फीस क्लियरेंस और स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट के बगैर दाखिलों की इजाजत दे दी। जंग में वालिदैन तक दुरुस्त आगाही न होने से जमात नाहम के दाखिले मुतासिर होने का खदशा। मुतजाद बयानात के बायस बेहतर वालिदैन के बच्चों के दाखिलों में अदम दिलचस्पी। प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का सूरत-ए-हाल पर इजहार तशवीश। एफबीआर फैसलाबाद की डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी का बड़ा इंकशाफ। 1996 और 97 में कौमी खजाने को 4.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। रिकवरी ताहाल न हो सकी। 24 साल पुराने टैक्स केसेस में एफबीआर हुकाम की गफलत से पर्दा उठा दिया। जंग में माली साल के आखिरी रोज महकमे तालीम की जानिब से मालियाती रिकॉर्ड मुकम्मल करने का काम जारी।
تمام اسکول سربراہان کو NSB فنڈ کے اخراجات آن لائن کرنے کے لیے آج کا حتمی وقت دیا گیا۔ ریکارڈ کی عدم فراہمی کرنے والے اسکول سربراہان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کورونا وائرس کے باعث محکمہ کسٹمز کی وصولیوں میں کمی، کسٹم حکام نے ملازمین کے اعزازیے میں ملنے والے تمام فنڈز روک دیے۔ اس دوران وصول کی جانے والی رقوم واپس کرنے کے احکامات۔ محکمہ لیبر کی جانب سے فیصل آباد کی تمام فیکٹری مالکان کو مانسون ریڈ الرٹ جاری، ہیلتھ اینڈ سیفٹی اقدامات مکمل کیے جائیں، خلاف ورزی پر جرمانوں کا عندیہ، ڈائریکٹر لیبر نے سرپرائز وزٹ کا اعلان کر دیا۔ جنگ کے سرکاری اسپتالوں میں ادویات کے لیے خوار ہونے والے مریضوں کی سنی گئی، 137 مختلف ادویات خرید کر مرکز صحت کو فراہم کر دی، مریض کو دوائی کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا، محکمہ صحت کا دعویٰ۔ انسانی جانوں سے کھیلنے کی کسی کی اجازت نہیں، محکمہ صحت و بس سخت کارروائیاں کرے، جعلی ادویات برآمد ہونے پر کوئی معافی نہیں دی جائے، ایڈیشنل ڈی سی ریونیو شاہ رخ خان نیاسی کے افسران کو ہدایات۔ 200 kV ٹرانسفارمرز کے لیے درخواستیں دینے والوں کی امید بھر آئی، فیصل آباد کی عبداللہ پور اور سول لائن ڈویژنز کو نئے ٹرانسفارمرز جاری، فیسکو کے مطابق فیسیں ادا کرنے والوں کے ٹرانسفارمرز لگائے جائیں گے۔ چنیوٹ میں سابقہ دور کے ادھورے منصوبے شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے، جنگ روڈ پر سیوریج نالے کی تعمیر نامکمل، ملحقہ آبادیاں سیوریج مسائل سے دوچار، شورکوٹ بائی پاس روڈ کا منصوبہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا، فنڈ جاری نہ ہونے سے کام لٹک گیا۔ فیصل آباد میں مونسون کی آمد، بارشوں کے سبب ڈینگی کی افزائش کا خطرہ، انتظامیہ نے سرویلنس کرنے والے اداروں کو الرٹ کر دیا، بند ہونے والے اسکولوں فیکٹریوں کی خصوصی سرویلنس کا حکم۔ اپریل اور مئی میں سیوریج پولیو وائرس کے بھیجے گئے نمونوں کی رپورٹ کا معاملہ، فیصل آباد میں محکمہ صحت انتظامیہ کو تاحال رپورٹ موصول نہ ہوئی۔ ایس ڈی او صدر بازار کی جانب سے سیفٹی لیکچر کا اہتمام، ایس ڈی او سجاد محمود نے سب ڈویژن کی آپریشن ٹیم کو سیفٹی آلات کے استعمال ضروری قرار دیا۔ چنیوٹ کی اندرون مسلم بازار کی بجلی 2 روز سے بند، تاجر برادری فیسکو کے خلاف سراپا احتجاج، ٹیکس بھرتے ہیں مگر سہولت نہیں، وابڈہ اہلکار فون سننا پسند نہیں کرتے، کاروباری امور ٹھپ، دکاندار گرمی سے بلبلا اٹھے۔ امیدپور بنگلہ چک 31 کی اوڈ برادری کا پولیس کے خلاف احتجاج، ساندل بار پولیس پر نوجوان کو بغیر کسی مقدمہ گرفتار کرنے کا الزام، پولیس حکام نوٹس لیں، انصاف دلائیں، مظاہرین کی دہائی۔ پیر محل پرانا وابڈہ چوک میں مسلح موٹر سائیکل سوار ڈاکوں کی واردات، ڈاکو نجی کمپنی کی گاڑی سے نوٹوں کے بیگ اٹھا کر فرار، شہریوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا، دوسرا فرار ہونے میں کامیاب، شہریوں نے پکڑے گئے ڈاکو کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ مسلم ٹاؤن فیصل آباد میں گھریلو ملازمہ پر تشدد، سر پر شدید چوٹیں آئی، بازو جلائے گئے، میڈیکل رپورٹ میں سب صاف، سرگودا روڈ پولیس نے 7 روز کے بعد بھی مقدمہ درج نہ کیا، غریب والدین کے اعلی حکام کو انصاف کی دہائی۔ سٹی 41 بنا، ٹوبہ کی عوام کی آواز، محلہ بخشی پارک کا واٹر فلٹریشن پلانٹ 2 سال کے بعد ٹھیک کرا دیا گیا، مکینوں کو اپنے علاقے میں صاف پانی کی سہولت ملنے لگی۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی فنڈنگ سے کیمپس کو آن لائن کرنے پر کام شروع کر دیا، کیمپس مینجمنٹ سسٹم سمیت تمام معاملات کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے آئی ٹی کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ طے پا گئے، رجسٹرار عمر سعید قادری کہتے ہیں 1.5 سال میں یونیورسٹی کے تمام معاملات کو کمپیوٹرائز کر دیا جائے گا۔ اراضی ریکارڈ سینٹر صدر فیصل آباد نے انتظامات غیر تسلی بخش قرار، اسی عمر مقبول کا سائلین سے ٹیلی فونک رابطہ،
مسائل حل کرنے کا حکم دیا۔ سمندری میں اے سی فیصل سلطان کے سینٹر کا جائزہ، کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ اے سی ٹوبہ رضوان الحق کا ریونیو سٹاف کے لیے اہم پیغام، سرکاری املاک کی حفاظت یقینی بنانے اور ریکوری معاملات بہتر کرنے کی ہدایت۔ کہا نمبرداروں سمیت کوئی بھی سرکاری املاک پر قبضے میں ملوث ہوا تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ ستیانہ کے بنیادی مرکز صحت میں ہوائی فائرنگ کا مقدمہ درج، پولیس نے اپنی مدعیت میں 6 نامعلوم ملزمان کے خلاف FIR کاٹی، معاملے کی تحقیقات اور ملزمان کی شناخت کا عمل جاری۔ CPO سہیل چودھری کا ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ تاندے والا کے چک 411 میں ڈاکو 2 گھروں کا صفایا کر گئے، ایک گھر میں جہیز کے سامان سمیت 6 لاکھ روپے، دوسرے میں 2 لاکھ روپے کی ڈکیتی۔ متاثرین سراپا احتجاج RPO اور CPO سے نوٹس لینے کی اپیل کی۔ فیصل آباد کی کلیم شہید کالونی میں بھی ڈکیتی کی واردات، 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکو کار سوار سے نقدی اور موبائل فونز چھین کر فرار، سٹی 41 نے CCTV فوٹیج حاصل کر لی۔ کورونا کیسز میں کمی آنے لگی، فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 7 افراد میں وائرس کی تصدیق، متاثرہ مریضوں کی تعداد 4778 ہو گئی۔ چنیوٹ میں مزید 8 کیسز سمیت کورونا کے مریضوں کی تعداد 200 ہو گئی، 116 صحت یاب ہوئے۔ جنگ میں شوگر کے مریضوں کے لیے اچھی خبر، DHQ اسپتال میں انسولین فراہم کر دی گئی۔ شوگر کے مریض کئی ماہ سے انسولین کے حصول کے لیے دھکے کھا رہے تھے، جبکہ چنیوٹ ضلع بھر سمیت DHQ اسپتال میں انسولین کا سٹاک موجود، مگر مریضوں کو تاحال نہ مل سکی۔ مریض انسولین کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ وزارت توانائی پاور ڈویژن کی کورونا کے اثرات اور مونسون کے سلسلے میں تیاریاں، پیسکو سمیت دیگر بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں تقرر و تبادلوں پر پابندی میں 30 ستمبر تک توسیع کر دی۔ وزارت توانائی پاور ڈویژن کی طرف سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری۔ چنیوٹ میں پیسکو انتظامیہ کی مبینہ غفلت، فرنیچر مارکیٹ میں بجلی کی اوور لوڈنگ سے کئی دکانوں کی وائرنگ جل گئی۔ فرنیچر مارکیٹ میں بجلی کی ترسیل بند ہونے سے کاروباری طبقہ شدید پریشان، جبکہ گرمی اور ہب سے شو روم مالکان اور ملحقہ رہائشیوں کا بابڑہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ابتدائی طبی امداد کے لیے احمد پور سیال انتظامیہ کے ٹریننگ سیشن، ڈوبنے، آگ اور بجلی کے جھٹکے لگنے پر حفاظتی اقدامات سے آگاہی دی گئی۔ اسی کی ٹائیگر فورس رضاکاروں کو بھرپور کردار ادا کرنے کی تلقین۔ اور گرمی کا آلہ توڑ، املی آلو بخارے کا شربت، ہوشیانہ میں جگہ جگہ سٹالز سج گئے، شہری ٹھنڈے ٹھنڈے شربت سے پیاس بجھانے لگے۔